ناظرین بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید مانگ رہے پاکستان کی ٹیم اس وقت موجود ہے لیاری کے وسط میں، لیاری کے مرکز میں، لیاری فٹ بال ہاؤس چاکی واڑہ میں. اور جس طرح میں نے آپ کو بریک سے پہلے بتایا کہ لیاری کی جو عوام ہے اس نے پہل کی ہے سب سے پہلے پورے پاکستان میں پاک امریکہ جو تعلقات میں خرابی آ رہی ہے، پاکستان کی سوورینٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اس بات کا مظاہرہ کرنے کے لیے کہ پاکستانی سب کے سب ایک ہیں. کوئی بھی پاکستان کی طرف اگر آنکھ اٹھا کر دیکھے گا تو پاکستانی ایک ہیں. اس کا مظاہرہ کیا آج 4 سے 5 کے درمیان امریکی قونصلیٹ جا کر. جس طرح بریک سے پہلے بات ہوئی کہ یہاں پر آپ لوگوں نے اس بات کا مظاہرہ کیا جس کے لیے آپ لوگ یقیناً اپریشیٹ کرنے کے لائق ہیں. یہ بتائیے کہ اب تک حکومت کا جو رسپانس ہے پوری طرح متفق ہیں آپ اس بات سے؟ تقریباً 1-1.5 ہفتہ ہو گیا ہے اس بیان کو، آپ پوری طرح متفق ہیں؟ وہاں پر ہماری وزیر خارجہ موجود ہیں، پاکستان میں جو فوج کا رسپانس ہے، جو اب تک سیاسی جماعتوں کا رسپانس ہے، آپ پوری طرح متفق ہیں کہ ہم نے امریکہ کو یہ بتا دیا ہے کہ اگر آپ ہم پہ اس طرح کے الزامات لگائیں گے 10 سال کے بعد تو یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں ڈکٹیٹرشپ اور عوامی حکومتوں میں کا فرق ابھی آپ کو جو نظر آ رہا ہے. اگر آج ڈکٹیٹر ہوتے ہیں تو ایک فون کال پہ وہ لیٹ جاتے، سرنڈر کر جاتے. عوامی حکومت تو یہ کنسنسنس ہو رہا ہے، آن بورڈ لیا جا رہا ہے پارٹیز کو. حکومت تو ان کو پتہ ہے کہ جی ہم فوری طور ہم افورڈ نہیں کر سکتے امریکہ کے ساتھ جنگ، پاکستان کی حکومت یا گورنمنٹ یا فوج، لیکن اپنی سیورنٹی کے لیے ان سارے لوگوں کو یکجہتی، عوام کی جو رائے ہے، عوام کو جو جذبات ہیں اس کی حکومت شاید ترجمانی کرنا چاہ رہی ہے، لیکن اس کو فوری طور کرنے کے بجائے تمام جماعتوں کو، پارٹیز کو ان کو آن بورڈ لینے کے بعد میرے خیال سے وہ پریشر ہوگا امریکہ پہ کہ آپ ہمارے ساتھ برابری کا سلوک کریں. ہم اس وقت یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے کود جائیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہم جو وہ منوان کا ہے ہم اس کو اپنی بیچ کا راستہ کوئی نکالنا ہے قومی خودمختاری جس میں ہمارا مفاد بھی شامل ہو. جی کامن ہمارا نیشنل انٹرسٹ کو کسی بھی طرح ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی، آپ کیا خیال ہے حکومت نے جو کیا ہے اس وقت؟ پاکستان پیپلز پارٹی مین اس وقت سب سے بڑی جماعت ہے حکومت میں، آپ اب تک ان کے رسپانس سے جو انہوں نے کیا اس سے مطمئن ہیں بحیثیت پاکستانی؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ ہمارے ملک میں آ کے قبضہ کرنا چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے، ہم تو مسلمان ہیں نا، مسلمانوں کے لیے تو کیوں قبضہ کرے؟ جو کرے تو اپنے ملک میں جا کے کرے. ہم تو مسلمان، پیپلز پارٹی تو ہماری یہی پارٹی ٹھیک ہے نا. جیسا لیکن پارٹی ایسا ہی سوچ رہی ہے جیسا آپ لوگ سوچ رہے ہو؟ ایک ہی سوچ ہے ہماری. لیکن پچھلے 3-3.5 سالوں سے تو ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی ہے. ریمنڈ ڈیوس آپ کے سامنے ہے، ریمنڈ ڈیوس جیل ہوئی، اس کے بعد وہ امریکہ روانہ ہو گیا. عافیہ صدیقہ کے معاملہ آپ کے سامنے ہے، اسامہ بن لادن کا کیس آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان کی اجازت کے بغیر امریکی ہیلی کاپٹرز آ گئے. اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہی حکومت میں تھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان معاملات کے اندر کمپرومائز ہوا ہے؟ ان معاملات کے اندر پیپلز پارٹی نے اس طرح سے کردار ادا نہیں کیا جیسا عوام چاہتی تھی؟ اس مرتبہ کس بنیاد پر ہم امید کریں؟ ہم تو یہ امید کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے دور سے پہلے یہ تو آئے تھے، 10 سال سے پہلے یہ تو پہنچ آئے امریکہ نے مشرف لیکن ساتھ دیا نا، پیپلز پارٹی نے بھی ساتھ دیا، مشرف نے جو کیا اس کا ساتھ دیا، اسی کے ساتھ ہی چل رہے ہیں نا. کیوں چل رہے ہیں؟ تو پیپلز پارٹی کے دور پہ ابھی یہ تو ختم ہونا چاہیے. ہمارے ملک چھوڑ کے چلے جائیں. ہمارے تو پاکستان ہے نا، پاکستان ہمارے ملک ہے، انگریزوں کا تو ملک نہیں ہے نا. ٹھیک ہے جی، آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت نے اب تک جو رسپونڈ کیا ہے اس معاملے پر؟ آپ سمجھتے ہیں وہ ایسا رسپانس ہے جو واقعی لیاری کے یا پورے پاکستان کی جو محب وطن پاکستانی ہے اس کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے؟ ویسا رسپانس کیا حکومت نے؟ دیکھو رسپانس تو کیا ہے کہ اس میں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، کیونکہ امان جو ہے ہر ملک میں یا ہر علاقے میں یا قبیلے میں ہوتا ہے، وہ علاقہ اور وہ ملک ترقی کرتا ہے. ٹھیک ہے. جس طریقے سے ہمارے پاکستان نے پاکستان کی حمایت میں دہشت گردوں کے خلاف جو جنگ میں حصہ لیا ساتھ مل کے، مگر امریکہ نے اس کے بدلے جو ہے پاکستان کو بدنامی دیا اور الزامات لگائے. مگر 10-12 سال سے تقریباً ہمارے پاکستانی عوام 30,000 کے قریب شہید ہوئے ہیں اور 5,000 پاکستانی فوج شہید ہوئے ہیں. اس کو فخر ہونا چاہیے کہ پاکستان نے دہشت گردوں کے خلاف امریکہ کا ساتھ دیا، مگر ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں، الٹا الزامات لگائے ہمارے اوپر. تو ہمارے پاکستان کے کروڑوں ڈالر خرچے ہوئے ہیں اس جنگ میں دہشت گردوں کے خلاف، مگر اس کے بدلے الزامات ہوتے ہیں. ہم اس جذبے سے عوام ہم سارے مل کے آج جو ریلی یہ دکھایا کہ ہم پرامن لوگ ہیں پاکستانی، پاکستان اکیلا نہیں ہے، پاکستان کا فوج افواج اکیلا نہیں ہے، ہم سارے عوام پاکستان فوج کے ساتھ ہیں. اس وجہ سے آج ہم نے یہ امریکہ قونصلیٹ کے سامنے جو
پرامن ریلی نکالی اور جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک تھے. تو یہ ہمیں دکھانا تھا امریکہ کو کہ ہم پرامن لوگ ہیں. اور بالکل جس طرح آپ نے کہا کہ لوگ جو ہیں, آپ نے ایک میسج دیا فوج کو اور سیاستدانوں کو کہ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں, لیکن اب یہ بتائیں کہ اب اگر امریکہ اتنی قربانیاں پاکستان کے دینے کے باوجود اگر الزامات لگاتا ہے تو پھر ایسی ملک سے کیا پاکستان کو اپنا رشتہ برقرار رکھنا چاہیے؟ نیٹو کی سپلائیز ہمیں پتہ ہے کہ افغانستان میں جو امریکہ کی جنگ ہے بغیر پاکستان کے نہیں ہو سکتی ہے. کیا اس ریلی کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ آپ لوگ یہ کہنا چاہ رہے ہیں حکومت کو کہ اب امریکہ سے ہر طرح کے تعلقات توڑ دو؟ کیا یہ ہے آپ لوگوں کا؟ نہیں, ہمارا یہ ارادہ نہیں ہے. تعلقات تو ہر کسی کے ساتھ ہونا بہتر ہے کیونکہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے. لیکن کیا امریکہ پاکستان کا دوست ہے؟ دیکھو, ہم تو یہ زمانے سے دیکھ کے آ رہے ہیں, کافی سالوں سے, کہ آپس میں دوستوں کی طرح مل کے چل رہے ہیں اور امریکہ اپنا دوستی نبھائے پاکستان کے ساتھ. جس طریقے سے جو پاکستان اینٹی ملک ہیں ان کی سپورٹ زیادہ کرتا ہے, پاکستان کو کم سپورٹ کرتا ہے, مگر پاکستان ہر ٹائم پہ دہشت گردوں کے خلاف آواز اٹھاتا ہے, ہمارا فوج ہو یا عوام ہو جو دہشت گردوں کے خلاف آواز ہے. مگر اس کے نتیجے میں پاکستان کے اوپر جو الزامات لگایا, اور اس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ امریکہ کو ہم یہ میسج پہنچانا چاہتے ہیں آپ کے چینل کے توسط سے کہ پاکستان کے فوج کے ساتھ اپنا رویہ درست کریں. یہ ان کے لیے بھی بہتری ہے, ہمارے ملک کے لیے بھی بہتری ہے. بالکل ٹھیک ہے. جی آپ کیا بولنا چاہیں گے؟ جی خالہ. یہ آج کی بات, آج ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے لیاری کے لوگ جو باشعور لوگ ہیں, آپ نے دیکھا کہ ہماری ینگ جنریشن نے کس طرح اس بات کی مذمت کی ہے کہ امریکہ ہمارے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھے. اگر اس نے میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو لیاری کیا پورے پاکستان سمیت ہم اس کی آنکھیں باہر کر دیں گے. جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بات جو کہی ہے بالکل ایک پاکستانی کی آواز ہے, ایک پاکستانی عورت کی آواز ہے اور بڑی ایک خوشائن بات بھی ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے امریکہ جیسا ملک اس کو یہ کہہ دینا کہ کوئی تعلقات نہیں رکھنے, پاکستان کی بہت بڑی تعداد میں ایکسپورٹ ہوتی ہے, غیر ملکی سرمایہ کاری آتی ہے اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر امریکہ کے ساتھ تعلقات توڑنا یہ ایک بہت ہی مشکل مرحلہ نظر آتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان کو امریکہ نے 10 سال کے بعد جو صلح دیا ہے اس کی بنیاد پہ سارے رابطے توڑ دینے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں مانگ رہا ہوں پاکستان کی ٹیم کو خوش آمدید کہوں گا کہ انہوں نے ہمیں یہ عزت بخشی لیاری کے لیے. اور جیسے کہ آپ نے پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ سب سے پہلا جو پورے ملک بھر میں واحد لیاری ایسا رہا ہے سر فہرست اور رہے گا انشاءاللہ تعالی کہ جنہوں نے اس آواز کو اٹھایا. ہماری اور یہ مسئلہ صرف لیاری کا نہیں ہے, یہ مسئلہ پورے پاکستان کا ہے. لیاری نے آواز اٹھائی پہلے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ صرف لیاری کا نہیں ہے, لیاری کی عوام لیاری کے مسئلوں پر تو اٹھی ہے لیکن پورے پاکستان یہ پورے پاکستانی ملک کا مسئلہ تھا. دوسری بات یہ کہ ہمیں بڑی خوشی ہے اور ہمیں الحمدللہ سردار عزیر جان کے توسط سے جو پلیٹ فارم یا ہمارے جو بزرگان ہیں جنہوں نے مشاورت سے یہ اتنا بڑا قدم اٹھایا اور انشاءاللہ آئندہ بھی اٹھاتے رہیں گے. ہم لیاری والی کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے چاہے ہماری جانیں کیوں نہ چلی جائیں ملک کے لیے. دوسری بات یہ کہ امریکہ کی جنگ جو دہشت گردی کے لیے ہمیں استعمال کیا گیا, ہمارے حکمرانوں کو جتنا ہمارا نقصان ملک بھر میں ہوا شاید ہی, کیوں کہ ہم جانی نقصان کو اہمیت دیتے ہیں نہ کہ مالی نقصان کو. نہیں, ہمارے شہداء جو بے دریغ بھیڑ بکریوں کی طرح مارے گئے ان کی مثال ان کی قربانی کی نہیں ملتی. لیکن آخر میں جو صلح ہے وہ پوری دنیا نے دیکھا اور آخر ہم اتنے کمزور ہو چکے مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو انشاءاللہ اس کلمے کی نوازا ہے تو ہمیں انشاءاللہ آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنی چاہیے. ابھی بے شک نیٹو کی سپلائی بند کرنی چاہیے اور ہمیں ان کا منہ توڑ جواب دینا چاہیے تاکہ ان کو پتہ لگ جائے کہ پاکستان اور اس کے جو حکمران ہیں اور افواج ہیں اور جتنے ایجنسیاں ہیں اس کے ساتھ ساتھ پورا انشاءاللہ عوام جو ہے نا ان کے ساتھ ہے اور سب سے آگے انشاءاللہ لیاری آپ پائیں گے اس کو. شکریہ. نیٹو کی سپلائیز بند کرنی چاہیے. اگر امریکہ ان الزامات کو واپس نہیں لیتا تو پاکستان کو جو افغانستان میں امریکہ جنگ لڑ رہا ہے اس کے لیے جو نیٹو سپلائیز ہیں اس کا راستہ بند کر دینا چاہیے. یہ اس ریلی کی ایک پرزور اپیل ہوگی اس حکومت سے. ٹھیک ہے, اسی اپیل پر ناظرین ایک وقفہ ہم پروگرام میں اور شامل کرتے ہیں. وقفے کے بعد کچھ اور چیزوں پر ہم بات کریں گے کہ دہشت گردی کی اس جنگ کا آخر
اختتام کیا ہے, پاکستان کس طرح سے اس جنگ سے باہر نکل سکتا ہے, اس موضوع پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.